وہ بھی دور تھا جب پاکستان جرمنی اور جاپان کو قرضہ دے رہا تھا۔ جب سے یہ دونوں جماعتیں اور یہ دو خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں تو ہمارا ملک مقروض در مقروض ہوتا چلا گیا۔ آج یہ خاندان امیر ہو گئے ہیں، ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں نہ صرف پاکستان کے اندر ہیں بلکہ لندن کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں، دبئی کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر ان دونوں خاندانوں کی جائیدادیں ہیں، لیکن پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پہ ظلم اور زیادتیاں ہوں، یہ انصاف کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ملک اسی طرح چلے گا؟ کیا یہاں پہ جنگل کا کوئی قانون ہے کہ جس کو مرضی تم گھسیٹ دو؟ مائیں بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں، سانجی ہوتی ہیں۔ ان پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ اکیلی ہیں یا آپ کی ساری برادری آ گئی ہے؟ میری ساری برادری اس ظلم کے خلاف ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہمارے 30 سے 40 ہزار لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ ملک انصاف کے لیے بنا تھا، ظلم کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ انصاف کے لیے بنایا گیا تھا، یہ اسلام کی سپریمیسی کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، نہ کہ اس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا کہ اپنا من مانی کا یہاں پہ قانون رائج ہو۔ عین کو سبتاز کر دیا گیا ہے، عین کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اور ایک فرد واحد کے لیے سارا کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پہ ظلم اور زیادتیاں ہوں، یہ انصاف کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ نام لال پری، اور آپ یہاں پہ ہزار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، پہلے آپ کبھی نظر نہیں آئے یہاں پہ؟ جب پچھلے منگل کو ظلم کیا گیا نہتی خواتین پر، علیمہ باجی پر اور دوسری خواتین پر، ان پہ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، ان کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا، تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ملک اسی طرح چلے گا؟ کیا یہاں پہ جنگل کا کوئی قانون ہے کہ جس کو مرضی تم گھسیٹ دو؟ مائیں بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں، سانجی ہوتی ہیں۔ ماؤں بہنوں پر کوئی بھی جو انصاف پسند اور آشنی پسند انسان ہوتا ہے وہ ماؤں بہنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ ماؤں بہنوں کے بالوں سے نہیں پکڑتا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر بھی ماں ہے، اس کے گھر کے اندر بھی بہن ہے، اس کو بھی ایک ماں نے جنم دیا ہے، تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ ایک خاتون کو بالوں سے پکڑ کر میں روڈ کے اوپر گھسیٹ رہا ہوں تو میرے گھر کے اندر بھی ماں ہے، میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری بہن ہے، اس کو کچھ شرم کرنی چاہیے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ پھر میں بھی جاؤں گی اس منگل کو۔ میں اس لیے اظہار یکجہتی کے لیے آج اس منگل کو یہاں پر آئی ہوں۔ آپ کی کمیونٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ وہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں۔ نہیں، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، صرف ان کے ہینڈلر ہیں جو ان کو آگے لا رہے ہیں۔ اس جماعت کا کوئی وجود نہیں ہے، اس جماعت کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایک دور تھا جب پاکستان نے جرمنی اور جاپان کو قرضہ دیا تھا۔ آپ صحافی ہو، آپ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ بھی دور تھا جب پاکستان جرمنی اور جاپان کو قرضہ دے رہا تھا۔ جب سے یہ دونوں جماعتیں اور یہ دو خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں تو ہمارا ملک مقروض در مقروض ہوتا چلا گیا۔ آج یہ خاندان امیر ہو گئے ہیں، ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں نہ صرف پاکستان کے اندر ہیں بلکہ لندن کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں، دبئی کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر ان دونوں خاندانوں کی جائیدادیں ہیں، لیکن پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا۔ اتنی زیادہ آپ کے پاس نالج ہے، اتنا کچھ جانتی ہیں، تو کیا سیاست میں آنے کا تو ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ان حالات کے بعد تو کوئی بھی پاکستان کا ذی شعور انسان سیاست میں نہیں آنا چاہے گا، ان حالات میں۔ تھینک یو۔